اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک اور ٹیکنیک اختیار کی. یہ سارے کے سارے ہجوم کر کے پاکستان آ گئے. گاڑی ایسی تھی تیسی. آتے ہی یہاں کہا یہ کہ ہم نے یہ مملکت حاصل اس لیے کی ہے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو. اور اسلام تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تم کیا جانتے ہو اسلام کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ مملکت ہمارے حوالے کرو. یہاں پہنچ گیا. اس زمانے میں علامہ اقبال تو بہت پہلے سے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. قائد اعظم بھی 1 سال تک بیمار رہنے کے بعد چلے گئے. اور جب یہ ہجوم کر کے آئے اور انہوں نے یہ کچھ پیش کیا تو اب اس کا جواب دینے والا نہ اقبال موجود تھا نہ قائد اعظم. پھر بیچ میں آ جاتا ہے. جواب دینے والا یہی گناہ گار تھا اس زمانے میں جو کچھ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. وہ ٹیکنیک جو ان کی تھی، بہتان تراشو اور ڈگڈگی بجاؤ. پھر یہ جو میرے خلاف آپ سنتے ہیں نا، 3 نمازیں، 9 دن کے روزے، اردو میں نماز، ایک نیا فرقہ، یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہ سارے جھوٹے الزامات تراشے ہوئے ہیں. میں نہ 3 نمازیں کہتا ہوں، نہ 9 روزے کہتا ہوں، نہ اردو میں نماز کہتا ہوں. ان ایسا کہنے والوں کی سخت مخالفت کرتا ہوں. میری کتابیں اس پہ شاہد ہیں. اس کے خلاف ہم نے 10-10 ہزار پیمفلٹ چھاپ کے شائع کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہے چلے جا رہے ہیں. پروپیگنڈے کے مراکز ان کے ہاتھ میں. بس نہیں چلتا کہ خنجر پھر کفے کافر میں ہے. بہرحال انہوں نے یہ جب یہاں دعویٰ پیش کیا تو یہاں کی حکومت نے کہا کہ صاحب آپ کے اندر تو اتنے اختلافات ہیں، تو ہم کس متفقہ طور پر اسلام کو یہاں نافذ کریں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو کوئی چیز متفقہ طور پہ ہمیں دیجیے تو پھر تو آگے بات چلے گی. انہوں نے کہا بات تو یہ ٹھیک کہتی ہے. اب اس کا جواب 1951 میں 31 علماء نے ایک کانفرنس کی. اس میں 22 نکات پیش کیے. سر فہرست یہ تھا کہ پاکستان کی مملکت میں تمام قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے. تو آپ دیکھیے بڑا مقدس ہے یہ فکرہ. اور ہر ایک کہے گا کہ صاحب دیکھ لیجئے، اور سب نے دستخط کر دیے اس کے اوپر. ہر فرقے کے عالم نے دستخط کر دیے اس کے اوپر. پھر یہ گناہ گار آگے آیا. میں نے کہا کہ یہ ایک مقدس فریب ہے. کتاب و سنت جو آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ضابطۂ قوانین ایسا نہیں بن سکتا جس پہ آپ سب متفق ہوں، اس لیے کہ سنت آپ میں سے ہر ایک کی الگ الگ ہے. جو سنت کے مطابق اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ سنت کے مطابق ایک متفق علیہ ضابطۂ قوانین کس طرح سے بنا دیں گے؟ جواب تو اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے، منکر شان رسالت ہے. مسلمان سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہ منکر شان رسالت ہے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تھا. چلے یہ 20 سال تک وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ بناؤ قوانین. حکومتیں جانتی تھی. 20 سال کے بعد سید ابوالعلا مودودی مرحوم، جن کا نام اس فہرست میں سب سے اونچا تھا، 1970 میں انہوں نے اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق کوئی ضابطۂ قوانین پبلک لاز کا ایسا نہیں بن سکتا جو ہم سب کے نزدیک متفق علیہ ہو. یہ 20 سال تک آپ پھر کیا فریب دیتے رہے حکومتوں کو کہ کیوں نہیں بناتے؟ کہنے کہ نہیں بن سکتا. ان سے پوچھا گیا کہ پھر یہاں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے. اور فقہ حنفی کے متعلق وہ خود اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ایک منجمد شاستر ہے. منجمد شاستر کہا یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ تو جامد ہے. شاستر کہا اس کو نافذ کر دیجیے. معلوم تھا کہ یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ شکست کا بدلہ کس طرح سے لیا جا رہا ہے. نافذ کر دیجیے.
اس سے پہلے تو جو حکومتیں آئیں میں ان کا وکیل نہیں ہوں، انہوں نے کیوں نہ اس کو نافذ کیا۔ ہمارے ہاں اس دور میں یہ جو اسلامائزیشن انگریزی کا لفظ ہے، اس کا دور ہے، اس کا ترجمہ وہ نیشنلائزیشن کے مقابلے میں نے اس کو قومیانہ کہتے ہیں نا، میں نے اسلامیانہ اس کو اردو میں کہا ہے اور لفظ نہیں مل رہا۔ یہ تحریک چلی ہے تو انہوں نے یہ قوانین فقہ کے جو ہیں جن کو وہ منجمد شاستر کہہ کے چلے گئے دنیا سے، ان میں سے 4 قانون سزاؤں کے متعلق یہ 1979 میں یہاں نافذ کیے گئے تھے۔ زنا کی سزا، چوری کی سزا، چوری کی سزا، ناحق تہمت کی سزا، شراب نوشی کی سزا، یہ نافذ کیے تھے قوانین۔ میں یہ عرض کر دوں کہ میں نہ تو سیاست میں حصہ لیا کرتا ہوں، نہ حکومت کے کسی کاروبار میں میرا عمل و دخل ہے، گوشہ نشین فقیر سا آدمی ہوں، قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ساری زندگی قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی، بس یہی میرا مشن ہے۔ میں ویسے کسی پہ نہ تنقید کرتا ہوں نہ اعتراض، لیکن جب کوئی بات ایسی آ جائے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو اور اسے اسلام کہہ کے پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت خاموش بیٹھتا ہوں تو بارگاہ خداوندی میں میرا مواخذہ ہوگا کہ جب ہماری کتاب کے خلاف یہ ہو رہا تھا اور تمہیں علم تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو تم خاموش کیوں بیٹھے رہے۔ میں جو کچھ بھی یہ ان قوانین یا ان تحریکوں کے خلاف کہتا ہوں، اس جذبے کے ماتحت کہتا ہوں۔ زنا کے جرم کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ زانی عورت یا زانی مرد جو ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کوڑے ایسے یہ نہیں ہوتے تھے جو اب ہمارے ہاں بیعد مارے جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کا بنص سری یہ فیصلہ ہے کوڑے۔ انہوں نے جو قانون فقہ کا نافذ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ غیر شادی شدہ جو ہوں ان کو تو یہ کوڑے لگا جائے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھر مار کے مارا جائے، سنگسار کرنا اسے کہتے ہیں۔ رجم اس کے لیے لفظ ہے عربی زبان کا، یعنی یہ ایک الگ حکم دیا گیا۔ قرآن نے کہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، ان مجرموں میں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ میں ایک ہی سزا ہے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ فقہ نے یہ دوسری سزا جو ہے یہ مقرر کی۔ انہوں نے اپنے آرڈیننس میں جو حکومت میں قانون رائج ہوا اس میں یہ سزا رکھ دی ساتھ، رجم کی سزا، جو قرآن میں نہیں ہے۔ جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس میں پھر یہ ساتھ شرط لگا دی کہ زنا کے عمل کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، 4 عینی گواہ۔ اور اس طرح سے وہ متفق ہوں کہ اگر ان میں سے 3 گواہ عینی ہوں اور چوتھا کہے کہ میں نے ان دونوں کو ایک لحاف میں صرف دیکھا تھا، تو یہ شہادت معتبر نہیں ہوگی، مجرم بری ہو جائے گا، اور وہ جو 3 پہلے جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ کرو ثابت، آؤ گواہی دین واسطے۔ یہ جب نافذ کیے تھے احکام قوانین، اسی زمانے میں امریکہ کی ٹی وی کا ایک وفد سا سمجھ لیجئے انٹرویو لینے کے لیے ہمارے صدر محترم کے پاس آیا تھا 1979 کی فروری 1979 میں یہ ہوا تھا۔ وہ آیا تو اس نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ قوانین، ان کی سزا تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی وحشیانہ سی نظر آتی ہے، یہ کس قسم کے قانون ہیں جو اسلام نے نافذ کیے، اور اسلام کس قسم کا مذہب ہے؟ اس کے جواب میں عزیزان من یہ چھپی ہوئی چیز ہے، توجہ یا ادھر رکھ لیجئے آپ یا میری طرف کیجئے، ایک ہی بات ایک وقت میں ہو سکتی ہے عزیزان من۔ اس کا ایک ایک لفظ بڑا اہم ہے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ صدر مملکت نے انہیں یہ کہا جواب میں کہ یہ ٹھیک ہے